next program is HPS Drama. Now please put your hands together for our talented performers who will now take us on a journey with their incredible storytellings. The drama explores themes of self-identity, respect and faith, focusing on the challenges faced by the students from different schools. It emphasizes the importance of embracing one's Islamic values and belief, whether through attire, actions, or thoughts. The character, through the moments of mockery and the self-doubt, realize the pride in their culture and the school stand following the teachings of Islam. Ultimately, the drama conveys the true freedom and the beauty live in the living according to the guidance of Allah as found in the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that modesty, sincerity are at the hearts of the Muslims' identity. Without any further delay, please welcome them with a big round of applause. अरे रेहान भाई, सीधा जमात से आए हो क्या? माशाअल्लाह, अपना भाई कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती। अरे भाई, यहाँ एक नहीं ऐसे 2-3 नमूने बैठे थे पब्लिक स्कूल के। भाई इन्हें देखे तो वो मीम में आता है, मिशन मकसद। और भाई तुझे पता है इन सबका एक ही मकसद है, ठीक है भाग डम। वाकई में मेरे माँ बाप ने मुझे किस स्कूल में डाल दिया यार। अब मैं तंग आ गई हर दिन का मजाक सुन सुन के। कुर्ता दाढ़ी मुल्ला, अब बच्चे भी मजाक बनाते मेरा। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, मुसलमान होकर दाढ़ी और कुर्ते पर मजाक बना रहे हो। क्या भूल गए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुझे इस बात पर नाज है कि मेरे पेरेंट्स ने इस शहर के ऐसी स्कूल में डाला है जहाँ में दुनियावी तालीम के साथ साथ आखिरत की तैयारी मिल रही है। अलीदाया पब्लिक स्कूल हमारे लिए स्कूल नहीं, एक मंजिल है। और अली, तुम क्यों मायूस हो? तुम्हें भी इस तरह फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसी स्कूल में डाला है जहाँ में दुनिया की तालीम नहीं बल्कि अपनी आखिरत की तैयारी भी सिखाई जा रही है। हाँ अली, रेहान बिल्कुल सही कह रहा है। ये स्कूल हमें आखिरत की तैयारी करा रही है। यार तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा। हाँ सच में हमारे माँ बाप ने हमें एक ऐसी स्कूल में डाला है जहाँ दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेकर चल रहे। चल भाई बस हो गया, अभी तो हमें अमान सर के मैथ के घिसे पिटे लेक्चर्स भी सुनने हैं। What's name? Where homework? No homework. Get out of my class, you panic. या अल्लाह, इन गुमराह लोगों को हिदायत देने वाला तू ही है मौला। जो इल्म और अमल से तूने मुझे नवाजा है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। या अल्लाह हमारी दुआ तेरे कुन के मुंतज़िर है। बैठे रहो जब तक। हट जाओ। अरे सारा, तुम्हारा हिजाब कहाँ है? अरे यार, ये स्कूल थोड़ी है जहाँ कंपलसरी होगा पर्दा करना। मुझे अपने आउटफिट से मैचिंग कोई हिजाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए ऐसे ही आना पड़ा। तुम लोग को पता है कल बर्थडे पार्टी में मैंने अपने हेयर स्ट्रेट करवाए थे। बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. सारा, हम पर्दा अल्लाह के लिए करते हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए। चाहे वो स्कूल हो, क्लासेस हो या कोई भी जगह हो, पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है और ये हमारे ईमान और तकवा का हिस्सा है। हम जो कुछ करते हैं उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी हिदायत को पाना है। तुम्हें हमसे जेलसी हो रही है ना?
अरे यार, लगता है ये हमारे खूबसूरत बालों से जलती है। हमारे पास फ्रीडम है और तुम्हारे स्कूल में तो हिजाब के साथ साथ नकाब भी कंपलसरी है। क्या बोरिंग है यार, कोई आज़ादी ही नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है स्कूल एक मदरसा। मुझे तरस आता है तुम लोगों की सोच पर। तुम फ्रीडम की बात करते हो और लोग मुझे उतना ही देख सकते हैं जितनी मैं उन्हें इजाजत दूं। इससे बड़ी आजादी और क्या हो सकती है? लगता है तुम सबने इंस्पिरेशनल स्टोरीज नहीं पढ़ी। हमारे इस्लाम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, क्या तुम भूल गए वो किस तरीके से पर्दा करती थी? मैं तुम्हें तंज खुशी नहीं कर रही हूँ। जरा सोचो, अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ होते और हमें इस हाल में देखते तो क्या उन्हें ये सब देखकर अच्छा लगता? अगर तुम समझ पाओ तो ये पर्दा तुम्हें तुम्हारी असली हकीकत तक ले जाएगा। तुम्हारे दिल की तस्फिया, तुम्हारे रूह का सफर, सब कुछ इस पर्दे में छुपा है। और ये सब हमारे स्कूल में भी सिखाया गया है, जहाँ हम सिर्फ इल्म नहीं, अपनी असली पहचान और आखिरत की तैयारी भी सीखते हैं। यार, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही था। हम समझते नहीं थे, हम सिर्फ अपनी छोटी सी सोच में उलझे हुए थे। लेकिन तुम जो कह रही हो उसका मतलब अब समझ आ रहा है कि पर्दा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये एक इबादत है जो हम अल्लाह के लिए करते हैं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ अपनी पुरानी सोच पर। हमने कभी सोचा ही नहीं कि पर्दा सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अल्लाह को राज़ी करने का भी एक ज़रिया है। तुम्हारे अल्फाजों ने हमारी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। हमने जो भी कहा वो सब गलत था। अब से मैं ये वादा करती हूँ कि मैं पर्दा करूँगी, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आखिरत और अल्लाह के रज़ा के लिए। हम भी अपनी ज़िंदगी में पर्दा करेंगे और वादा करते हैं हम अपने आप को दुनिया की नज़र से छुपाएंगे, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह तुम सबको हिदायत दे और तुम सबको अपनी राह दिखाए। तुम्हारा इरादा सबसे ज़रूरी है। अगर तुम सच में पर्दा करने का इरादा रखती हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद तुम्हारे साथ होगी, इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा, अल हिदाया पब्लिक स्कूल किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को दुनियावी तालीम ही नहीं बल्कि दीन की समझ भी सिखाता है। ये स्कूल ना सिर्फ तालीमी हिसाब से बल्कि अखलाकी और रूहानी तौर पर भी स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आज हमने देखा कैसे हमारे स्टूडेंट्स अपनी सोच को बेहतर करते हैं और अपनी दीन की अहमियत को समझते हैं, जो शायद दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों से महरूम हैं। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत 2006 में हुई थी, जब हमारे लेट फाउंडर शेख अबू साद साहब ने अल हिदाया पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस स्कूल को एक सिंगल बॉयज़ सेक्शन से 11 ब्रांचेस तक पहुंचाया। उनकी एफर्ट्स और विजन को हम हमेशा याद रखेंगे। आज उनके साथी उनके लेगेसी को ज़िंदा रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर बदलाव के साथ नए लोग अपनी अहमियत और किरदार अदा करते हैं। शेख अबू साद साहब के बाद उनके बड़े बेटे मुसअब नदवी साहब ने अल हिदाया पब्लिक स्कूल की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी नई सोच और अप्रोच के ज़रिए से इस स्कूल को कई नई मंजिलों तक पहुंचाया है। आज मुसअब नदवी साहब स्कूल के जनरल सेक्रेटरी है और उनका विजन इस स्कूल को और ज़्यादा बेहतर और बढ़ाने का है। आज हम उनसे और बाकी मैनेजमेंट मेंबर से डिस्कस करेंगे और वह हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स की दुनिया और आखिरत दोनों की तैयारी करा रहा है। तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आज तक हमें पता नहीं थी। तो आइए हम डॉक्टर कमाल अंजर सैयद, चेयरमैन ऑफ अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जानें।
الہدایہ پبلک اسکول کا اصلی مقصد کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کی دنیا اور آخرت دونوں میں توازن بنائے رکھتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. الہدایہ پبلک اسکول کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں توازن سمجھ سکے. ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو صرف علم نہیں انہیں اپنی پہچان اور دین کی اہمیت بھی سکھاتے ہیں. یہ اسکول ایک مشن ہے جہاں ہر اسٹوڈنٹ کو دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری کرنا سکھایا جاتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اللہ کے حکم کے مطابق جیے اور اصلی کامیابی ان کے دین میں ہو. جزاک اللہ خیر سر. اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم پوچھیں گے شیخ مصعب ندوی صاحب, جنرل سیکریٹری آف الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشن سے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ الہدایہ اس انسٹیٹیوٹ کو کس طریقے سے رن کیا جاتا ہے اور کس اپروچ کے ساتھ یہ اپنے بچے کو بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. الحمدللہ اس انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو مل کر کام کرتی ہے. ہماری پوری ٹیم دن رات ایک کر کے اس اسکول کے مشن کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ کر ایک ویژن کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ ویژن یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیں. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کام اس طرح کرتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں آگے بڑھیں اور انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اسی کامیابی کو حاصل کریں. اب ایک اور ضروری سوال جو میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گی. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ الہدایہ پبلک اسکول میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف علم نہیں بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کیسے دیتے ہیں؟ کیسے ہم انہیں دنیا اور آخرت کے بہترین راستے دکھاتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ کتنا ضروری ہے؟ الحمدللہ ہمارے اسکول میں تربیت کے نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہم صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں. ہر دن اسکول کی شروعات دعاؤں کے اہتمام اور تعلیم کے ساتھ کی جاتی ہے جس میں انہیں دعائیں, سنتیں اور حدیثوں کی پریکٹس سکھائی جاتی ہے. ہر فرائیڈے یوم السنہ ٹیچرز کو بھی تعلیم دی جاتی ہے جس میں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں دین کو کیسے لانا ہے. جزاک اللہ خیر سر. آپ کے جواب سے یہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الہدایہ پبلک اسکول کو چلانے میں پوری ٹیم کا بہترین ٹیم ورک اور ڈیڈیکیشن شامل ہے. انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس ہر فیلڈ میں کامیاب ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی میں ایکسیلنس حاصل کریں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہم پوچھیں گے خان وسیع اللہ صاحب, ڈائریکٹر آف الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشن سے. کیا آپ الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ الہدایہ پبلک اسکول کو کس طریقے سے رن کیا جاتا ہے اور کس اپروچ کے ساتھ یہ اپنے بچے کو بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اسکول کو الگ الگ زونز میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ہر زون کے پاس اپنا خود کا ایک زونل ہیڈ ہے اور زونل ہیڈ کے اندر ایک سپروائزرس کی ٹیم ہوتی ہے اور سپروائزرس کے اندر 15 to 20 ٹیچرس کام کرتے ہیں. یہ ٹیچرس اپنی ڈیلی پرفارمنس کی رپورٹ سپروائزرس کو دیتے ہیں اور سپروائزرس یہ رپورٹ زونل ہیڈ کو فارورڈ کرتے ہیں. اس سے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ہر زون ایفیشینسلی ورک کرے اور ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹی کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکے. یہ اسٹرکچر ہماری اسکول کی اسموتھ فنکشننگ اور کوالٹی ایجوکیشن کی گارنٹی کرتی ہے. جزاک اللہ خیر سر. اب ہم آگے بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف. مفتی یعقوب صاحب, آپ دینیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ الہدایہ پبلک اسکول میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف اکیڈمک ایکسیلنس کے لیے نہیں بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں؟ کیسے ہم انہیں دنیا اور آخرت دونوں ہی کے بہترین راستے دکھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. الحمدللہ ہمارے اسکول میں اس کام کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہے.
جو جامعۃ الہدایہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر ہم اپنے طالب علم کو عربک، دینیات، ناز قرآن اور حفظ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اسلامی روایت کا حامل بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم ہمارے اساتذہ کو ہر یوم السنہ کو تعلیم اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں، جس سے وہ اپنے طالب علم کے پڑھانے کے طریقے کو بہتر بنا سکے اور اپنے طالب علم کو بہتر تربیت بھی دے سکے۔ اس نظام کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو اخلاقی اور روحانی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی زندگی میں دین اور دنیا دونوں میں ہی کامیاب ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ خان یوسف صاحب، آپ فائنینس مینیجر ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ الہدایہ پبلک اسکول میں فیس اور فائنینشیل مینجمنٹ کس طرح سے ہینڈل کی جاتی ہے؟ کیسے آپ انشور کرتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکے، چاہے ان کی فائنینشیل سچویشن کچھ بھی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اسکول کے فائنینشیل سٹرکچر کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ فیس کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ اور مینیجبل ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں کچھ مشکلات آ جاتے ہیں، کیونکہ کئی بار جو پیرنٹس اپنے بچوں کی فیس ٹائم پر پے نہیں کرتے، انہیں ہمارے سیمسٹر کے اینڈ تک کے ایکسپنسز جیسے ہمارے ٹیچرز کی سیلری، بجلی کا بل اور رینٹ وغیرہ وغیرہ کے ایکسپنسز وقت پر مینیج کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سبھی پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی فیس وقت پر ادا کر دے تاکہ ہمیں اسکول کو چلانے میں آسانی ہو۔ لیکن سر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ اکیلے کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے آپریشنز کو اسموتھلی چلانے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں؟ نہیں، میں اکیلا نہیں، اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے۔ ہمارے بھیونڈی برانچ میں زونل ہیڈ انجم مس ہے اور ہمارے اورنگ آباد برانچ میں زونل ہیڈ مسعود سر ہے۔ ممرا برانچ میں میرے ساتھ ابو سعد شیخ صاحب کے دوسرے بیٹے شیخ صہیب صاحب جو MBA ہے، وہ بھی فائنانس دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چل کر صہیب صاحب ہی اوور آل سارے برانچز کا فائنانس مینیج کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مینار شیخ صاحبہ، آپ امرا برانچ کی زونل ہیڈ ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے زون میں اوور آل ایکیڈمک پرفارمنس کیسے مینیج کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر کے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو انشور کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے زون کے سبھی اسٹوڈنٹس کی اکیڈمک اچیومنٹس ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے۔ ہم اپنے ہر اسٹوڈنٹس کے انڈیویجول پروگریس کو کلوزلی مانیٹر کر کے انہیں ان کے میکسیمم پوٹینشیل تک پہنچنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ناٹ اونلی اکیڈمکس بلکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی کافی اچھی پرفارمنسز دی ہے، جیسے اسپورٹس، آرٹس، ڈیبیٹس اور کمیونٹی سروس۔ ہمارے ریگولر ایونٹس میں بھی ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کی اسکلس کو اور انہینس کرتی ہے، جو انہیں ٹائم مینجمنٹ، لیڈرشپ اور ٹیم ورک جیسی امپورٹنٹ کوالٹیز بھی سکھاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے انڈیویجول پروگریس کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ پر بھی فوکس کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر میم آپ کے بہترین جواب کے لیے۔ تو اب شیخ مصعب ندوی صاحب، آج کا آخری سوال میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کا آگے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس مشن کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیں گے اور اس کے ویژن کو کس منزل تک پہنچانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ایک ایسا ادارہ کھولیں گے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے ہمارے بچے حافظ اور عالم کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، لائر اور مختلف کامپٹیشن کی تیاریاں فراہم کر سکے، جس سے ہمارے بچے قوم کی خدمت کرنے میں اپنا حصہ دے سکے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بھی کام کریں۔
آپ لوگوں کا تعاون اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور ہمارے بانیان کی قربانی کی وجہ سے یہ اسکول یہاں تک پہنچا ہے. ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اسکول کو آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کو ایک بہترین تعلیم دیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تو آج ہم نے الہدایہ پبلک اسکول کے بارے میں کئی ایسی اہم معلومات حاصل کی جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ الہدایہ پبلک اسکول صرف تعلیم کا ایک مرکز نہیں بلکہ ایک مشن ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے. ہم اپنے اسٹیمڈ گیسٹ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اپنے علم اور تجربے سے نواز رہے ہیں، اور انشاءاللہ الہدایہ پبلک اسکول اسی طرح اپنے منزل کی طرف بڑھتا رہے گا جہاں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایکسیلنس حاصل کریں گے. آج کے اس انفارمیٹیو سیشن کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری محنت کو اپنی رضا کے لیے قبول کرے. آمین. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے گیسٹ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے علم کے قدر میں ایک زوردار تالیاں بجائیے.